جو عوام میں جو غلط طریقے پر رائج ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام میں ایک مسئلہ یہ رائج ہے کہ قربانی گھر کے گارجین کی طرف سے ہونی چاہیے. جی اور اس کے لیے بعض دفعہ یہ صورت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ قرضہ لے کر کے قربانی دیتے ہیں. جی جی حالانکہ قربانی میں گارجین وغیرہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ قربانی تو صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے. جو عاقل ہو، بالغ مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو شریعت کی نظر میں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اب السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی قربانی کے موقع ہے، قربانی کو لے کے ہمارے قوم کے اندر جو ہے بہت سارا غلط فہمیاں ہیں، جو لوگ جو ہے بنا رہنمائی کا نہیں چل پاتے ہیں اور نہیں چل پائیں گے. اس کے لیے تھوڑا سا آپ رہنمائی کر دیجیے. جی، میں شوکت بھائی کے چینل کم ٹو ایمان کے توسط سے آپ لوگوں تک کچھ مسائل پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو عوام میں جو غلط طریقے پر رائج ہے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام میں ایک مسئلہ یہ رائج ہے کہ قربانی گھر کے گارجین کی طرف سے ہونی چاہیے. جی اور اس کے لیے بعض دفعہ یہ صورت بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ قرضہ لے کر کے قربانی دیتے ہیں. جی جی حالانکہ قربانی میں گارجین وغیرہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ قربانی تو صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے. جو عاقل ہو، بالغ مسلمان ہو اور صاحب نصاب ہو شریعت کی نظر میں، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اب وہ گارجین ہو یا نہ ہو. اب ایک گھر میں اگر ایک گارجین ہو جس کی کچھ کمائی نہ ہو اور ایک بیٹا ہو جس کی کمائی ہو، تو قربانی کمائی والے بیٹے کے اوپر واجب ہوگی، باپ کے اوپر واجب نہیں ہوگی. لیکن لوگ ایسے وقت میں باپ کے اوپر قربانی کو واجب سمجھتے ہیں. یہ غلط ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. دوسری چیز کہ جس طرح سے مردوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ایسے ہی عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اچھا. اس لیے ہمیں جہاں اپنے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس طرح سے عورتوں کو بھی بتلانا چاہیے کہ مسئلہ صرف ہم سے متعلق نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتا ہے. تو بہت ساری عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں. آپ پتہ کر لیجئے اپنی بیوی کے پاس، اپنی بہن کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس بہت ساری عورتوں کے پاس زیورات یا روپیے پیسے کی شکل میں بھی مال و دولت موجود ہوتے ہیں. تو اگر ان کے پاس واقعی مال موجود ہو، چاہے جس شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں، روپیے پیسے کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، تو پھر ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. اب اس وقت میں ان کے طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہو جائے گا. یہاں پر بھی ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں اگر ایک عورت ہے، دو مرد ہے مثلا، اور عورت کے اوپر قربانی واجب ہے اور گھر والے دو آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے کمائی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن لوگ مردی کی طرف سے دیتے ہیں اور عورتوں کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ غلط ہے. عورتوں کی طرف سے دینا واجب ہے. آپ مردوں کی طرف سے اس وقت میں نہیں دے رہے ہیں تو آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ واجب نہیں تھا. لیکن عورتوں کی طرف سے نہیں دیے ہیں جس عورت پر واجب تھا، تو پھر اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اس لیے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. جیسے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے، پر لوگ دوسرا کو دکھلاوے کے لیے بھی یا ریاکاری کے لیے بھی، اڑوس پڑوس کو دکھانے کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں. تو اس کا تھوڑا دیکھیے، یہ قربانی ہو یا عید ہو، ایک طرح سے یہ جب ہوتا ہے تو مسلمانوں کے محلوں میں، بستیوں میں اس کی رونق ہی دوسری ہوتی ہے. اب بقرعید کے موضوع پر یا بقرعید کے مناسبت سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے 10 دن پہلے، 15-20 دن پہلے لوگ جانور وغیرہ خریدنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو ایک طرح سے خوشی کی لہر ہوتی ہے. اب بہت سارے لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے تو اپنی تیاری کرتے ہیں. لیکن دیکھا دیکھی بہت سارے ایسے لوگ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی شریعت کے نظر میں وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ بغل گھر والے کر رہے ہیں، فلاں گھر والا کر رہا ہے، ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یا ہم کیسے نہیں کریں گے، ہم بھی قربانی دیں گے. اور واقعی شریعت کے نظر میں وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ محلے والے کیا کہیں گے، سوچیں گے قربانی بھی نہیں دیتا ہے، ایسا کنجوس ہے وغیرہ وغیرہ. تو لوگوں کے تہمت کے ڈر سے
یا پھر اس محلے میں لوگ ہمیں کچھ نہ بولے، اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے اشخاص اور ایسے افراد ملیں گے جو قرض لے کر کے اور ایک طرح سے مشقت میں پڑ کر کے قربانی ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمیں شریعت، چونکہ ہمارے شریعت میں تنگی نہیں ہے، تنگی نہیں۔ الدین یسر، دین تو آسانی کا نام ہے، دین میں کے اندر آسانیاں ہی آسانی ہیں، بس ہمیں دین کو جاننا چاہیے کہ دین ہے کیا اور دین کے جو مسائل ہیں وہ کیسے ہیں۔ بالکل۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب۔ اب اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو آپ صرف اس وجہ سے کہ محلے والے قربانی کر رہے، میرے گھر کے بغل والے کر رہے، پڑوس والے کر رہے تو ہم بھی کریں گے، اور آپ کے پاس وسعت نہیں ہے تو آپ اس کی وجہ سے قرض لے کر کے ایک طرح سے مشقت میں پڑ جائیں قربانی کرنے کے لیے، تو شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ کے اوپر گنجائش ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، گنجائش نہیں ہے، آپ مالدار نہیں ہیں تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ جی جی، بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ اس کو لے کر کے مشقت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ جیسے کہ دوستوں، جیسے مفتی صاحب سے ملے اور ایک مسئلہ کے بارے میں جانیں کہ بقرعید میں، جیسے کہ میں مفتی صاحب کو بتانے کے حساب سے کر رہا ہوں کہ دوستوں، جو چیز ایک آیت بھی اگر مجھے آتا ہے تو تمام کائنات کی لوگوں پر تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ان تک تو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے کم ٹو ایمان ایک چینل چالو کیا ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کو چنا ہے تاکہ اس کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں تک میں صحیح جانکاری پہنچا سکوں اور صحیح مسئلہ مسائل کو صحیح جانکاری آپ تک پہنچا سکوں۔ اس لیے میں کم ٹو ایمان چینل کو چالو کیا ہوں۔ اس لیے حضرت آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ چینل کو دیکھیں اور شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور میرا حوصلہ افزائی کریں، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی بجانا نہ بھولیں تاکہ جتنے بھی ویڈیو بنے اس کا اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے گا۔ حضرت اور ایک دو بات کچھ بول دیجیے رہنمائی۔ جی، میں اس چینل کے مادھیم سے میں شوکت بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پیش قدمی کی ہے، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو آپ نے لوگ نہ جانے کس کس طرح سے اس کو استعمال کر رہے اور بیجا استعمال کر رہے، آپ الحمدللہ ایک صحیح راستہ چنے ہیں۔ تو میں تمام ویور سے یہ اور دیکھنے والوں سے، ناظرین سے، زائرین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کے ویڈیوز جو جاتے ہیں تو آپ ان کو ضرور دیکھیں۔ ان میں آپ کو کوئی آلتو فالتو کی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو جو بھی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ کام کی چیزیں نظر آئیں گی، اور اس سے آپ کا بالکل فائدہ ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا، جو آخرت میں کام آنے والا۔ جی، آپ بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، بہت سارے چینلز آپ نے دیکھے ہوں گے جس میں آپ کو مل جائیں گے ناچ گانے یا گانا قوالی اور بہت سارے خرافات، لیکن آپ اس چینل میں ایسی چیز نہیں دیکھیں گے۔ آپ کو وہی چیز دکھایا جاتا ہے جس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاہے بگاہے آپ دیکھتے ہیں کبھی کچھ ویڈیو ڈالا جاتا ہے، کبھی کچھ ویڈیوز ڈالے جاتے ہیں، تو یہ لیکن اس میں سے کوئی ویڈیو کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو صحیح نہیں ہے، یہ ویڈیو غلط ہے۔ اس میں الحمدللہ شوکت بھائی کی جو سوچ ہے اور کم ٹو ایمان چینل کا کی جو سوچ ہے کہ امت تک کسی نہ کسی طریقے سے دین پھیلے اور دین پھیلانے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو، یہ سمجھ کر کے اس چینل کو شروع کیا گیا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھرپور تعاون کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ جس طرح سے آپ ویڈیوز کے ذریعہ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ چلیے، السلام علیکم، ملتے ہیں گائس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔